أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنا علما۔ سورۃ البینہ 30ویں پارے کی سورت سے آیت نمبر 5 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین کا حکم ہے، ارشاد ہے وما امروا، کہ ہم نے حکم نہیں دیا الا مگر یہ کہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس میں رہتے ہوئے اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کریں، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، اس میں کھڑے ہو جائیں، بالکل سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں، اور نماز کو قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی دین ہے اور مضبوط دین ہے۔ قیمہ مضبوطی سے کسی چیز پر چلنے کو کہتے ہیں، عزم اس کا پختہ ہو، ارادہ مضبوط ہو، راستہ سیدھا ہو، اور دین اللہ رب العالمین نے ایسا ہی بنایا، کھرا ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ اور اسی طرح حنفاء، یہ حنیف کی جمع سے ہے، حنفاء۔ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے ان کے اندر یہ صفات رکھی تھی، ان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا کروایا، اور اس کا معنی الگ تھلگ ہو جانا، سائیڈ پر ہو جانا۔ دین کے معاملے میں اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ اگر غلط ہو، گمراہی پر ہو، غلطیاں کرنے والا ہو، سیدھی راستے پر نہ ہو، سیدھی راہ پر نہ چل رہا ہو، تو یہ تن تنہا اگر اکیلا ہے تو اس کو دین پر اس نے اپنا جو راستہ منتخب کیا ہے وہ سیدھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا میں نے نام اس لیے لیا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو حنیفہ کہا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام تن تنہا تھے، اکیلے تھے، اور ان کے مقابلے میں سب کے سب ابراہیم علیہ السلام تن تنہا تھے بتوں کو توڑنے والے، الا لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت خالص، اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ وما امروا، اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ کہ اللہ کی عبادت خالص ہو کر کرنی، اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے وہ لفظ ہی وہ بول دیا جو اس معنی پر پورا اترتا ہے۔ کسی بھی زبان کی ڈکشنری میں یا عربی ڈکشنری میں اگر دیکھا جائے تو اس سے بہترین لفظ اس معنی کو واضح کرنے کے لیے نہیں، اور کیوں کر ہو،
کیونکہ خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے ہی یہ لفظ استعمال کیا، اس سے بڑھ کر کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان صفات کے حامل ہونے کا بندے کو پابند بنایا۔ تیسری چیز اہم ترین جو اس میں سب سے پہلے اللہ نے کہی، مخلصین لہ الدین، خالص ہو جانا، مخلص ہو جانا۔ اس کے مختلف معنی عربی معاجم کے اندر ملتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے معنی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، اور خاص طور پر اگر عبادات میں عمل کرے، جیسا کہ امام کفی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے الکلیات کے اندر، کہ دین کے اندر وہ کوئی عمل کرے گا، کام کرے گا، اس کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا عمل ضائع۔ اور اسی طرح مفردات للراغب میں اس کا معنی کرتے ہوئے امام راغبی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ملاوٹ سے پاک ہو اس کو خالص کہتے ہیں۔ اخلص یخلص، اس سے یہ فعل ہے اس کا اور یہ مصدر ہے، اس سے معنی مفہوم کیا ہوا کہ ایک رتی برابر بھی کوئی چیز شامل نہ کی جائے، اس کو اس سے پاک رکھا جائے، علیحدہ رکھا جائے۔ دونوں مفہوم واضح ہوتے ہیں کہ چیز کو خالص رکھیں اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ بھی نہ کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے دین کے لیے اس چیز کا استعمال کیا۔ بطور مسلمان ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی سعی کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے امور ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کر جاتا ہے، اور وہ اس کے دین کے منافی ہوتے ہیں، شریعت اس کو اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ اور خاص طور پر اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ انسان اپنے معاملات کو دیکھے، اپنی عبادات کو دیکھے، تو پھر اس میں ہمیں سب سے پہلے چیز جو ملتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق، وہ اگر اللہ کے لیے خالص ہے تو وہ عقیدہ توحید کہلاتا۔ اگر اللہ کے لیے خالص نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے خالص نہیں ہے، اس کی صفات کے لیے خالص نہیں ہے، تو پھر اس کا وہ عقیدہ توحید وہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو اختیار کرنے کا پابند بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کی اس طرح تربیت کی ہے، اور اسی طرح انسان جب اپنے عمل کو خالص رکھتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، اور یہ بھی بات یہاں پر یاد رکھیں کہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ایک لفظ بولتے ہیں کہ جی حالات ہی ایسے ہیں، معاشرہ ہی ایسے۔ اللہ رب العالمین نے ان جملوں کے دھوکے سے بھی بندے کو یہاں سے نکال دیا۔ حنفاء سارے کے سارے جو کچھ مرضے کرتے رہیں، وہ دین کی تعلیم پر نہیں ہیں، اسلام پر اپنی زندگی کو نہیں گزار رہے، آپ ان کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے، اپنے ایمان کو متزلزل نہیں کریں گے، شک و شبہ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو حق پر کھڑے ہونا آپ کی ذمہ داری ہے، دین میں خالص رہنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے پابند بنایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بھی یہ بات کہی، انسان کے عمل کے اعتبار سے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان پیدا کیے، وہی ذات ہے جو ان چیزوں کو پیدا کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کی موت ہے، اس کی زندگی ہے، اور اس کے جمیع معاملات جو اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے وہ جن چیزوں کا استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی تخلیق۔
یہاں پر اگر یہ نقطہ کسی کے ذہن میں آئے کہ آج کی جدید ٹیکنالوجی تو انسان بنا رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو عقل دی ہے تو وہ بنا رہا ہے، اس کو علم دیا ہے، سوچ فکر اس کو دی ہے تو وہ بنا رہا ہے۔ اگر اس کے عقل نہیں ہے، سوچ فکر نہیں ہے، تو پھر کیسے بنائے؟ اور یہ مثال ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک الیکٹریشین ہے، بجلی کا کام کرنے والا، اس کو پتا ہے کہ ٹھنڈی تار اور گرم تار کون سی ہے، اور دوسرا آدمی ہے اس کو نہیں پتا، وہ الیکٹریشین نہیں، تو کیا خیال ہے؟ دونوں برابر ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس کو سمجھ دی، علم دیا، وہ جانتا ہے، جس کو نہیں دیا نہیں، وہ نہیں جانتا۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان سے متعلقہ ہیں، اس دھوکے سے نکل آنا چاہیے کہ جی میری محنت ہے، میں نے بنایا ہے، میں خالق ہوں، میں نے تخلیق کیا۔ اللہ رب العالمین نے قدرت اور طاقت دی، استطاعت دی تو کیا، اگر نہ ہوتی تو نہ کر سکتے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اس کو موت دینی، اور ان دونوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی اس نے گزارنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان لے، اختبار ہو، تمہیں جانچے پرکھے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین انسانوں پر، مسلمانوں پر حجت اور دلیل بناتا، براہین جمع کرتا ہے۔ ایوکم، اللہ جان لے، پہچان ہو جائے کہ تم سب میں سے احسن عملا، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ کہاں گیا وہ معاشرہ، کہاں گئے وہ حالات، کہاں گیا وہ ماحول؟ اللہ رب العالمین نے تمام کی نفی اس کے اندر کر دی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے ایک کا کہا ہے کہ تم میں سے پتہ اس کا چل جائے، جان لیا جائے، پہچان لیا جائے کہ بہترین عمل کون کرتا ہے۔ احسن عملا، اچھا عمل، اچھا کردار، اچھا کریکٹر، اچھی زندگی، بہترین اعمال کس کے ہوں گے؟ جس کے ہوں گے وہ سرخرو ہو جائے گا، جس کے نہیں ہوں گے وہ پھر یہی کچھ کرتا اور کہتا رہے گا، اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ دوسروں پر ڈالتا رہے گا، اپنی غلطیوں کا خمیازہ دوسروں پر ڈالتا رہے گا۔ کبھی وقت کو کوس رہا ہے، کبھی حالات کو کوس رہا ہے، کبھی رہنے والوں کو، ارد گرد کو کوس رہا ہے، کبھی اہل محلہ، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو۔ اگر نہیں کرتا، نہیں پہچانتا، تو اپنے آپ کے بارے کو، اپنے آپ کے بارے میں بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ ہاں میری ذمہ داری تو یہ تھی، اللہ نے یہ رکھی، مجھ سے یہاں یہاں کوتاہی ہے، میں اس کا ازالہ کروں، اس کو دور کروں، اپنے آپ کو میں ٹھیک کروں، باقی ہو جائے۔ اور دوسری بات یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو پیغام دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے کوالٹی مانگی ہے، کوانٹٹی نہیں مانگی۔ اچھا عمل کس کا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتنے ہیں، معیار کیا ہے اس کا؟ اس معیار کو رکھتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت مطہرہ اس میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ اگر عمل کیا جائے تو اللہ کو وہ محبوب اور پسند ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند ہوا کرتا تھا۔ امت محمدیہ سے پہلے جو سابقہ اقوام اور امتیں گزری ہیں، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے ہاں عمل تھوڑا تھا، عمل زیادہ تھا، لیکن اس کا اجر، اس کا بدلہ تھوڑا ہے، کم ہے۔ اور امت محمدیہ پر اللہ رب العالمین نے یہ فضل اور انعام کیا ہے کہ اس امت کو اللہ رب العالمین نے عمل تھوڑا دیا اور اس کا بدلہ اجر زیادہ دیا۔ بے شمار اس پر اعمال موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی، اپنے صحابہ کی ٹریننگ اور تربیت اسی پر کی۔ دین کے معاملات ہوں یا دین کے علاوہ معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز شامل نہیں۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات پر بھی اس حوالے سے بات کی ہے، انسان کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتلایا ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں بتلایا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی تعلیم دے دی اور پھر انسان اندھیرے کے اندر ہے، اس کو تلاش کرتا پھر رہا کہ ہیں اللہ نے یہ حکم تو دے دیا لیکن اب کیسے پورا کرنا، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس پر عمل کیسے ہوگا۔ قطعاً ایسی چیزیں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین اندھیرے میں نہیں رکھتا۔ اللہ رب العالمین نے اگر حکم دیا ہے عمل کرنے کا، کسی چیز کو پابند بنایا ہے، کسی بھی عمل پر عمل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، کام کو کرنے کا حکم ہے، تو اس کے جمیع جتنے بھی متعلقات ہیں، جتنے بھی امور اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین نے وعدے کیے۔ وہ الگ بات ہے انسان غفلت کا شکار رہے، اس کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے یا جاننا نہ چاہے، وہ الگ بات ہے۔ اگر بندہ کسی چیز کو کرنا ہی نہ چاہتا ہو تو پھر زور زبردستی سے نہیں کروایا جا سکتا، اور خاص طور پر اگر آج کی ہم بات کریں تو باپ اپنی اولاد پر زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں، معاشرے کی ڈیولپمنٹ ہم نے اس طرح کی کر لی ہے، اور میں ایک بات عام طور پر کہا کرتا ہوں کہ معاشرہ ہم انسان بناتے ہیں، کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق آ کر نہیں بنائی، وہ نہیں بناتی نہ بنائے گی۔ معاشرہ اگر اچھا ہے تو ہم انسانوں مسلمانوں نے بنایا، اگر معاشرہ برا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں۔ اب اس کی اصلاح اگر خراب ہے تو وہ بھی ہم ہی نے کرنی ہے، کوئی تیسرا پھر بھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے سورۃ الحج میں بھی یہ بات کہی ہے، انسان کے عمل میں، اس کے دین کے خالص ہونے میں، اللہ کو جو چیز چاہیے، جو ڈیمانڈ ہے، جو اللہ رب العالمین نے بندے سے مانگی ہے، وہ بھی صرف اخلاص ہے، للہیت ہے، پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ۔ سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ کہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ گوشت اور خون سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ عام طور پر قربانی کے دنوں میں آپ نے یہ لازمی سنی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو یہاں کیا چاہیے؟ انسان کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشقت اٹھاتا ہے، کس کام کے لیے؟ جانور تلاش کرنے کے لیے۔ اسی آیت کے اگر ضمن میں بات کروں، کس کام کے لیے؟ جانور کو تلاش کرنے کے لیے۔ رات کو بھی جائے گا، دن کو بھی جائے گا، کوشش کرے گا کہ خوبصورت ترین جانور ہو، اور اگر اس کی اس محنت میں، اس مشقت میں مال بھی لگائے گا، پیسہ لگائے گا۔ جانور کو اگر طریقہ نہیں آتا، اس کو اس کے ساتھ معاملات کرنے کو وہ جانتا نہیں ہے، جس طرح ہم شہری لوگ ہیں، تو اس کے لیے بندہ بھی ہائر کرے گا، ہر چیز تیار کرے گا، پھر قربانی بھی کرے گا، گوشت کی تقسیم بھی کرے گا، سب کچھ کر لیا۔ ان ساری چیزوں میں، اس ساری مشقت اور محنت میں، جس میں وقت بھی ہے، جسم بھی ہے، مال بھی ہے، اگر اخلاص نہیں ہے، دین میں اگر سچا اور سچا اور کھرا نہیں ہے، اس کی یہ ساری کی ساری مشقت اگر صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ سارے کا سارا عمل رائے گاہ ہے، ضائع ہے۔ چاہے اس نے کسی کے مقابلے کے لیے جانور لایا ہو، چاہے لوگوں کو دکھانے کے لیے لایا ہو، یا اس وجہ سے ہو کہ میں اگر اس گوشت کو تقسیم کروں گا تو لوگ کہیں گے واہ یہ تو بڑا سخی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کو بتا نہیں رہا، صرف دل کے اندر خیال ہے، اس کی نیت کے اندر یہ بات ہے، اس کی سوچ اور فکر میں یہ بات موجود ہے، کہیں نہ کہیں یہ پنہا ہے، اس کا یہ عمل، یہ محنت ساری اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو نہ تمہارا گوشت چاہیے، نہ خون چاہیے، چاہیے کیا؟ تقوی، پرہیزگاری۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا قول نقل کرتے ہیں، صحیح مسلم میں موجود ہے، ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم وعملکم واعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا،
اللہ رب العالمین کس چیز کو دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارا دل کتنا سچا اور سچا ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اور اسی طرح تمہاری جو چہرے ہیں، شکلیں ہیں، وہ کیسی، وہ اللہ والی ہیں یا نہیں؟ زبردستی عمل کر رہے ہو، چہرے پر ماتھے پر شکنے ڈال کر، یا خوشی سے کر رہے ہو، کھلے چہرے سے کر رہے ہو، یا کراہت کے ساتھ؟ جس طرح رمضان میں زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے نا، بڑے اس طرح کے سوال آتے ہیں، یوں ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جائے، باقی گھر کے بھلے بڑے بڑے خرچے ہوں، کر گزریں گے، جی اس کو قرض دیا، وہ غریب ہے، اس قرض میں وہ زکوٰۃ کٹوا دوں؟ یہ عام سوال ہے، یہ عام بات ہے۔ کس لیے؟ اللہ رب العالمین ایسی سوچ اور فکر کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کا عمل کر بھی لے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی اس شکل سے کیا گیا عمل، اس سوچ سے کیا گیا عمل قابل قبول۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے عمل کیسے ہیں، اس کا معیار کیا ہے، اس کا لیول کیا ہے؟ اگرچہ عمل تھوڑا، احسن عملا، کثرت نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، عمل کا پہاڑ نہیں کھڑا کیا، تھوڑا ہے لیکن خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کو وہ قبول ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، سورۃ الزمر۔ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے، لیکن کون سی عبادت؟ اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، لیکن اس کا معیار کیا ہے؟ مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ الدین، اس کے لیے خالص ہو، دین وہ اپناؤ، دینداری وہ اختیار کرو جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی دوسری چیز شامل نہ ہو۔ الا للہ الدین الخالص، وہ دین جو اللہ نے دیا ہے، جو شریعت، جو اسلام اللہ نے پسند کی ہے، جس کو اللہ نے منتخب کر کے ہمیں دیا ہے، وہ تو خالص ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے، کسی چیز کی آمیزش نہیں۔ اور انسان کا مزاج بھی اللہ رب العالمین نے اسلام کے مطابق، دین کے مطابق بنایا۔ ہم اپنے لیے کسی ملاوٹ شدہ چیز کو پسند نہیں کرتے، ایسا ہی بازار سے ہمیں کسی چیز کو خریدنا ہو تو ہم کوشش کرتے ہیں خالص ہو، اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، انسان اپنی تمام تر کوششیں کرتا، اس چیز کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کا مزاج ہے کہ وہ اس چیز کے تلاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دین میں اس چیز کو رکھ دیا۔ الا للہ الدین الخالص، دین اللہ کے لیے خالص ہے، اللہ کے لیے خالص ہو کر اگر کام کرو گے، عمل کرو گے تو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اٹھایا جائے گا، اس کا وزن ہے، اگر نہیں تو پھر نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعمال کو جانتا ہے، دیکھ سکتا ہے، پہچانتا ہے۔ اگر ہر عمل پر وہ تھوڑا سا رک کر، ٹھہر کر سوچ لے کہ میرے معاملات کس طرح کے ہیں، میری اگر زبان ہے تو اس کے معاملات کیسے ہیں، میرے اگر معاملات ہیں تو لوگوں کے ساتھ وہ کیسے ہیں، تعامل کیسا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، میری اگر تجارت ہے، کاروبار ہے تو وہ کیسا ہے، میں اگر کسی سے گفتگو کرتا ہوں، بات کرتا ہوں تو الفاظ کا، جملوں کا انتخاب کیسا ہے، میں اگر کسی سے جھگڑا کر لیتا ہوں تو اس جھگڑے میں کیسا ہوتا ہوں، میں اگر کسی سے وعدہ کر لیتا ہوں تو میرے وعدے کا معیار کیسا ہے۔ یہ انسان کی زبان سے تعلق رکھنے والی ساری کی ساری چیزیں۔ اور انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے، ایک محلے میں رہتا ہے، وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، ایک گھر کے اندر رہتا ہے، وہاں پر بھی وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا دین مجھے کیا بتلاتا ہے، تعلیم مجھے کیا ملی ہے، اور میرے معاملات کیا ہیں، میں کس طرح ان کو گزار رہا ہوں۔ اور اگر ہر کوئی اس کو پہچان لے، دیکھ لے، اپنی ہر کمی پر قدغن لگانا شروع کر دے، گرفت کرنا شروع کر دے، اپنی اس غلطی کو چھوڑنا شروع کر دے،
صرف اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کے لیے خالص عمل میں نے کرنا ہے. کیوں؟ اللہ نے دین مجھے خالص دیا ہے اور اللہ نے اسی اخلاص کے ساتھ میرے میزان کا، میرے ترازو میں میرے اعمال کا وزن کرنا ہے. تو یہ سوچ انسان کو جب آ جائے تو پھر یہ غلطیاں، یہ کمیاں، کوتاہیاں اپنے اندر سے نکالنا بھاری نہیں پڑتی. اپنے اعمال کو درست کرنا اس کو مشکل نہیں ٹھہرتا. پھر ہیلے وسیلے، طرح طرح کی مجبوریاں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا. یہاں پھنس گیا، وہ ہو گیا، اس طرح ہو گیا، یہ نہیں کر سکا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ البینہ کی آیت مبارکہ کے اندر ان امور کو اختیار کرنے کا بھی طریقہ بتلایا. اللہ نے تو کہہ دیا مخلصین لہ الدین حنفاء، برائیوں سے بچ کے الگ تھلگ ہو جاؤ. لوگ جس طرح کے بھی ہیں، جو بھی عمل اور کام کرتے ہیں، ان کو دعوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. نہیں مانتے تو تمہارا مسئلہ نہیں. پھر کرنا کیا ہے؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی. اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں کہ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، پھر ہم اپنا اسلام، اپنی مسلمانیت اس کو دیکھ لیں، اپنے ایمان کو دیکھ لیں. اور اگر نمازی ہیں بھی تو پھر مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ الدین، یہ کہاں؟ سب سے زیادہ جلدی نماز میں ہوتی. یہ میں ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، توجہ کریے گا. وہ نہیں جو نہیں پڑھتے، وہ تو بالکل ہی الگ کیٹاگری. جو نماز پڑھتے ہیں گویا کہ اپنے رب پر احسان کر رہے. اللہ نے یہ تو نہیں کہا اگر نماز کے لیے کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو وقت اتنا کم ہے کہ جلدی سے بھاگنے کی. اور اگر عادت بن گئی ہے، والدین نے بچپن سے یہ عادت اختیار کروا دی ہے، تو پتہ کوئی نہیں ہے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اللہ کے لیے خالص کہاں میں ہوں گا اور کہاں اس کے اندر آمیزش ہے، مکسنگ ہے، ملاوٹ ہے، کوئی پتہ نہیں. بس وہ والدین سے سیکھ لیا، دیکھا ہے، اساتذہ کو دیکھ لیا، بس چل رہا ہے. اور اس کے مد مقابل اگر دنیا کی بات کروں، 10 بندوں سے پوچھوں گا ہاں یہ چیز لینی ہے، کس کے پاس اچھی ملتی؟ میرے جسم کے فلاں حصے میں درد ہے، سمجھ نہیں آ رہی، کس ڈاکٹر کے پاس جاؤں، کس ہاسپٹل جاؤں؟ ماہرین سے پوچھوں گا، جا کر پوچھوں گا، فون کر کے پوچھوں گا، اور نہیں تو سوشل میڈیا پہ پوچھ لوں گا. لیکن دین، نماز کے لیے بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ رب العالمین نے معیار بنایا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، قائم کرنے کا حکم دیا ہے. کس طرح؟ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. آمیزش، ملاوٹ، قول فعل کسی اور کا بغیر نبی کے اللہ کو قبول نہیں. دین خالص نہیں ہے، عمل خالص نہیں. اور اگر دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا. کون سی؟ نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، دین خالص رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. نمازی کہیں، جہادی کہیں، غازی کہیں، غنی کہیں، خطاب چاہیے، لوگوں سے اس عمل کا بدلہ چاہیے. اللہ کے ہاں پھر بدلہ نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام نے لوگوں سے مل گیا، لوگوں نے دے دیا، وہ خطاب دے دیا، وہ عزت دے دی، وہ مقام دے دیا. اللہ کے ہاں اب اس کا معیار نہیں رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یقیم الصلاۃ کا، اقیم الصلاۃ کا، اس کا مطلب شاید بس نماز پڑھے، جیسی تیسی ہے، جس طرح کی مرضی. چلو، وقت کا دخول ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، طریقہ ضروری ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اور جب طریقے کی بات کی جائے گی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہر طریقہ باطل. بھلے آپ عیسیٰ علیہ السلام تو کسی نبی کا طریقہ لے آئیں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر طریقہ نہیں تو پھر وہ قابل قبول نہیں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ہے بڑی مشکل لگتی. دنیا جہان کے ٹیکسز دے دیں گے، اللہ رب العالمین نے جو معیار رکھا ہے وہاں آ کر ہم دایاں بایاں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا پھر یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ ہاں اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت صاحب مال بنایا ہے، میں زکوٰۃ دوں، لوگ کہیں ہاں یہ تو بڑا کھرا ہے، بڑا غنی مالدار ہے، لوگوں کا خیال کرتا ہے، غرباء مساکین کا خیال کرنے والا ہے. دونوں چیزیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. عمل کے اندر اخلاص نہیں رہا، خلوص نہیں رہا، خالص نہیں رہا. اور یہ چند موٹی موٹی مثالیں ہیں جو انسان کو اس کے مضبوط دین سے دور کرنے والی. 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے، آیت مبارکہ میں کیا، جن کو ذکر کر کے اللہ نے کہا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ، مضبوط دین، سیدھا دین اللہ نے یہی بنایا، یہی ہے، ادھر ادھر کچھ چیز نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی پر ہی کی ہے. صحابہ کرام سے بے شمار اس پر مثالیں ملتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی چیز سے متعلقہ کوئی اعلان کیا ہو اور کوئی صحابی پیچھے رہ جائے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس میں حصہ لینے والا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی نہیں ہے جس طرح کے ہم ہو گئے. یہ دین خالص ہم نے نہیں رکھا، اس کو نہیں چھوڑا، اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی مراد، اپنی پسند ناپسند اس کے اندر داخل کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہچان بھی بتلائی ہے، جس کا دین خالص ہے، جس کا عمل خالص ہے، اس کی چند صفات بھی ذکر کی ہیں. اور ان میں سے سب سے پہلی صفت یہ کہ وہ خالص ہے. عمل اس کا خالص ہے، جو اس کا ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہے. وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ اوپر سے اور اندر سے اور، منافقت نہیں ہے. اور اس کے زمرے میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور اسی طرح دوسری نشانی، اس کو کوئی اس سے غرض نہیں ہوتی کہ ہاں کوئی مجھے میری دلجوئی کرے، میرے کام کو پسند کرے، کوئی ناپسند کرے، بلکہ وہ اللہ کے لیے جب خالص عمل کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا. ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ دین پر عمل کریں گے، گھر میں شادی ہے، سادگی سے کریں گے تو خاندان کیا کہے گا، تو محلہ کیا کہے گا، ناک کدھر جائے گی. دین پر اگر عمل کر لیا، کہیں تو اتنا پیسہ تھا، بیٹے کی اچھی طریقے سے شادی نہ کر سکے، اسراف کر لیا، کیوں نہ کیا. اور اگر کوئی اور معاملہ ہے، انفرادی طور پر دین پر عمل کرنے کا معاملہ ہے، ابھی تو جوانی ہے، وہ بڑھاپے میں کر لینا، مسجد میں باپے جب ہو جاؤ گے پھر جا کر بیٹھ جانا، ابھی کام کرو. اللہ رب العالمین نے یہ معیار نہیں رکھا. یہ دین خالص نہیں رہتا. الا للہ الدین الخالص، اس بات کے منافی یہ امور ہیں سارے کے سارے. یہ انسان اس طرح کے جملے بول کر اپنے آپ کو جتنے بھی دھوکے دیتا ہے، وہ سارے کے سارے خالص دھوکہ اور فراڈ تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. اور اگلی اگر بات کروں، انفرادی طور پر دیندار ہونے کی وجہ سے ہم معاملات ہی اس طرح کرتے ہیں کہ چلو ابھی ٹائم گزارو، بعد میں دیکھ لیں. ہم وعدہ ہی اس نیت سے کرتے ہیں، زبان ہی اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ابھی چلو وقت گزر جائے. اور خاص طور پر لین دین کا معاملہ ہو نا، کسی سے پیسے لے لیے نا، اب وہ بیچارہ خود قرض اس نے دیا ہے، رقم اس کی، اب وہ خود فقیر محتاج بن کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ ہمارا معاشرہ، ہمارے اعمال ہیں. رقم اس کی ہے، مال اس کا ہے، اب لینے والا بیچارہ پیچھے اور دینے والا گردن سیدھی ہے، رابطے میں نہیں ہے، جواب نہیں دے رہا. اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، مہنگائی کیوں ہے، مسائل کیوں ہے،
مشقتیں کیوں ہیں, مسلمانوں پر غیر مسلم کیوں چڑھ دوڑا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں حکومت کیوں نہیں دی, ہمارا سلطہ کیوں نہیں, سکہ کیوں نہیں. ان اعمال کو تو ہم دیکھتے, دیکھنا تو دور کی بات, احساس نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی بہت زیادہ پابندی کروائی. جنت جہنم کے فیصلے اس پر کھڑے. سورۃ صافات کا مطالعہ کیجئے, اللہ رب العالمین نے بار بار اس نے ایک جملہ بولا, بار بار جملہ بولا ہے, الا عبادک منہم المخلصین. یہ بار بار اس سورت کے اندر دہرایا جاتا. مخلصین کون ہیں؟ اللہ کے بندے وہ مخلص کون ہیں جو اس کی عبادت اخلاص سے کرتے ہیں؟ وہی جو اللہ کو, جو رب کو اپنا رب مانتے اور سمجھتے ہیں, عملی طور پر, زبان سے نہیں, اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے اور سارے کے سارے کام تیرے لیے ہم کرتے ہیں. جو تو نے کرنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں, جن سے تو نے منع کیا اس سے ہم رک جاتے ہیں. ہماری پسند ناپسند, حالات, لوگ, خاندان, ادھر ارد گرد کے جتنے بھی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. جو ابراہیم حنیف تھے, حنیفہ تھے, ہم بھی حنفاء ہیں. سب برائیوں سے ہٹ کے ہم زندگی گزارنے والے ہیں. پھر ہے وذالک دین القیمہ, پھر ہے الا للہ الدین الخالص, پھر ہے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, اور یقیناً اس وقت اس معاشرے میں یہ نہیں ہے, تو پھر اپنی فکر کر لینی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کی توفیق دے.